اویس غاری صاحب، کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون کے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کی اس جو نئی پالیسی ہے اس کے خلاف بول رہے ہیں، بہت کھل کے اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ میڈیا کا ٹرینڈ دیکھ کے، میڈیا کا ٹرینڈ، سوشل میڈیا کا ٹرینڈ دیکھ کے اچھا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ یہ کام غلط ہے، اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کے بغیر یہ ٹرینڈ بنا ہے، اور اس ٹرینڈ کی اس جو ویو ہے اس کی پاپولیرٹی ویو کے اوپر یہ لوگ رائڈ کر رہے ہیں۔ یہ جو تمام حضرات تھے اور خواتین تھیں، ان میں سے ایک بھی غالباً ایسا نہیں ہوگا، میں کوئی اسپیکولیشن نہیں کر رہا، اس میں کوئی برائی نہیں ہے جو نیٹ میٹر اونر نہ ہو۔ میری اپنی بیوی میرے پیچھے پڑ گئی، تم نے کیا میرے بل کے اندر اضافہ کروا دیا یہ نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ پہ جا کے۔ بہت بہت شکریہ بھابی صاحبہ، ویل ڈن۔ اچھا سر، ان کے حلقوں میں آپ جائیں نا، ان تمام لوگوں کے، علی محمد خان اپنے حلقے میں جائے، مجھے پروو کر دے کہ اگر اس کے حلقے کی نمبر آف جو نمبر آف میٹرز ہیں کل بجلی کے، اس میں سے آدھے فیصد سے زیادہ کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ اچھا یہ بات جو ہے اس کے بارے میں مجھے یہ بتائیے کہ مجھے یہ پتا ہے کہ ورلڈ بینک نے تو اس کے بارے میں ایک ریسرچ کی ہے، کیا آپ نے بھی کوئی ریسرچ کی ہے اس بارے میں؟ سر ہم نے بھی ریسرچ کی، ورلڈ بینک نے بھی ریسرچ کی، دونوں کی ریسرچ کا تقریباً ایک ہی نتیجہ تھا۔ نیٹ میٹر والے 6000 میگا واٹ ہیں، ہاں ٹوٹل پورے پاکستان میں 4,60,000 لوگ جو نیٹ میٹر پہ نہیں ہیں، جو اصلی سولر ریولوشن کے مصنف ہیں، جن کے پاس بجلی بھی نہیں ہوتی، لوڈ شیڈنگ والے ایریاز میں بھی بیچارے پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے ایگریکلچر کے ٹیوب ویلز بیچاروں نے لگائے مہنگی بجلی کی وجہ سے، ان کی 14,000 سے 18,000 میگا واٹ کی سولر پینل انسٹالیشن ہے۔ اصل سولر ریولوشن اور انکریجمنٹ وہاں ہے جو حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے آ رہی ہے، ان کی وجہ سے بھی آئی ہے۔ یہ بالکل، یہ لوگ ہمارے مہربان اور ہیلپ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن یہ اب باقی پورے گریڈ کے اوپر اور اپنے آپ کے اوپر حامد بھائی 300 ارب روپے سالانہ کا بوجھ کا اضافہ ہوگا اگر یہی ریگولیشنز 2034 تک رہ گئیں۔ یہ میں آئندہ مستقبل میں بجلی کی قیمت بڑھنے سے روکنے کے لیے یہ ریگولیشنز نیپرا نے کی ہیں، تاکہ باقی اپنے کنزیومرز کو وہ جی سنبھال سکے۔ یہ جو آپ جن 4,60,000 لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ہیں اصل افیکٹیز، تو یہ لوگ جو ہیں یہ اگر نیشنل گریڈ سے نکل کے اور لیتھیم آئن بیٹری کی طرف چلے گئے، امریکہ میں تو بہت سے لوگ یہ استعمال کر رہے ہیں اور بھی بہت سے ملکوں میں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ پاکستان میں بھی شروع ہو جائے گا، پھر کیا کریں گے آپ؟ سر اچھی بات ہے، ہماری جو پیک کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ذرا کم ہو جائے گی 1-2 گھنٹے کے لیے، اس میں زیادہ مہنگے پلانٹس ہی چلیں گے، اس میں جو بجلی ہے وہ اوورآل اس کی ایوریج قیمت کم ہو جائے گی۔ بہترین سسٹم ہے۔ جس دن، اور یہ دن تقریباً آ چکا ہوا ہے، جس دن بیٹری اتنی سستی ہو گئی اور کئی جگہوں کے اوپر اتنی سستی ہو گئی ہے کہ آپ سٹور کر کے 1-2 گھنٹے اپنے پیک آورز کے اندر بجلی اس کو استعمال کریں گے، کیونکہ گریڈ کی بجلی اگر اس سے زیادہ مہنگی ہوگی تو یہ ہوگا، اور شکر الحمدللہ ہونا، اس میں کیا پرابلم ہے؟ نہیں تو ابھی آپ نے اگر پہلے آپ کہہ رہے تھے سولر لگائیں، لوگوں نے سولر لگائے، پھر لوگ جو ہیں یہ لیتھیم آئن بیٹری کی طرف جائیں گے، آپ اس کے خلاف بھی کوئی ریگولیشن بنا دیں گے؟ کیا ریگولیشن آ سکتی؟ ہم نے سولر پینل کے خلاف تو ریگولیشن نہیں لے کے آئے، ہم نے تو ابھی جو ریگولیشن جو نیپرا نے کی ہے کنزیومر کے انٹرسٹ کے اندر، وہ تو اس لیے کی ہے تاکہ 300 ارب روپے کا اضافی بوجھ نہ پڑے۔ آپ نے اور سر یہ آئی پی پی اس کی انہوں نے بات کی، شاید ایک سینیٹر صاحب نے، حامد بھائی کس مائی کے لال حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں سیٹھوں کے ساتھ اور آئی پی پیز کے ساتھ وہ کیا جو شہباز شریف کی حکومت نے کیا؟ کس نے کیا؟ کس کی اتنی جرت ہوئی ہے؟ کسی کو دوست بھائی رشتہ دار کسی کی پرواہ نہیں کی۔ نہیں تو یہ آپ کی جو نئی پالیسی ہے، عام تاثر یہ ہے کہ آپ کی اس نئی پالیسی کا فائدہ آئی پی پیز کو کس طرح ہوگا سر؟ ہم نے تو حکومت کو آئی پی پیز کے کاروبار میں سے نکال دی ہے، اب تو حکومت خریداری بجلی کی کر ہی نہیں سکتی آئی پی پیز کے ساتھ مزید، اور آئی پی پیز کے ساتھ، اور جو ایگزسٹنگ آئی پی پیز تھے ان کے ریٹس ہم نے آسمان سے لے کے نیچے، ان کے ہم نے
ہاتھوں میں سے 3,500 ارب روپے کا بوجھ جو حکومت جو کنزیومر کے اوپر تھا اس کو نکال کے باہر لیکن وہ جو پھینکا. 2-3 چائنیز کمپنیاں ہیں ان کا تو آپ کچھ نہیں بگاڑ جی سکتے سر نا. چائنیز کمپنی تو سی پیک کے فریم ورک کے اندر ہے نا, اور وہ تو فورن انویسٹر جو ہم نے ایگزیکٹلی ان کو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دی تھی گارنٹی کے ساتھ اس فریم ورک کے مطابق اچھا چلتی یہ ہے. جو آپ فورن انویسٹر کی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کے سینٹ میں جو تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں علی ظفر صاحب, انہوں نے بھی ایک تقریر کی سینٹ میں, لیکن ایک چھوٹی سی ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے, ذرا وہ سنیں اویس لغاری صاحب اور پھر اس کا جواب دے دیں. لوگوں نے قرضے لے کے سولر پینلز لگائے, لوگوں نے آپس میں کنٹریبیوٹ کر کے, اگر ایک خاندان ہے اس کے جو سیلری سے کاٹ کے انہوں نے سولر پینلز لگائے, اور اب جب سولر پینلز لگ گئے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ ہم وہ آپ کا وعدہ جو ہے وہ ہم نہیں نبھائیں گے, ہم اس کو ختم کر رہے ہیں اس پالیسی کو, اور اب آپ سے ہم بہت کم قیمت میں خریدیں گے اور آپ کو ہم بیچیں گے بہت زیادہ قیمت پہ. یعنی اگر 11 روپے پہ آپ سے خریدیں گے وہ بجلی تو 40 روپے میں آپ کو بیچیں گے. یعنی کہ جو سولر پینلز کا آپ نے انویسٹمنٹ کی وہ ساری ضائع ہو گئی. قانون یہ کہتا ہے کہ پرومیزری اسٹاپل اس قانون کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے وعدہ کیا ہے حکومت نے اور اس کے اوپر لوگوں نے لگا دیا ہے, انویسٹمنٹ کر دی ہے, سولر پینلز لگا دیے ہیں, تو پھر آپ اس کو واپس نہیں لے جا سکتے. تو یہ حکومت کا جو کام ہے یہ ایک میری نظر میں اکنامک بامب ہے, یہ ایک بمب ہے پوری جو برسایا ہے انہوں نے پوری قوم پہ, جو اس کے اوپر آلریڈی بہت زیادہ شدت کی بوجھ ہے, اس کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا ہے. یہ حکومت نہیں کر سکتی میری نظر میں, یہ بالکل غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. میں نے منسٹر کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آپ, اور میں نے کہا سینٹ کی اپنی سپیچ میں, کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ باہر کی انویسٹمنٹ آئے, کون سی انویسٹمنٹ آئے گی جو اب یہ جو جس کو پتا ہے کہ آپ تو جو وعدہ کرتے ہیں اپنی عوام سے وہ بھی پورا نہیں کرتے, تو فورن انویسٹر کے ساتھ آپ جو وعدہ کریں گے وہ کیسے پورا کریں گے. تو یہ حکومت کا جو قدم ہے یہ ان کو بہت بھاری پڑے گا, یہ پوری قوم پہ اتنا بڑا بوجھ ہے جو قوم نہیں برداشت کر سکتی. اب مجھے یہ کہا گیا اور یہ میں پہلے سے اس کا جواب دے دوں, یہ بتایا گیا کہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ جی ہم نے تو کچھ نہیں کیا, یہ تو نیپرا نے کیا ہے, اور نیپرا ایک آزاد ریگولیٹر ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نیپرا مجھے پتا ہے کہ آزاد نہیں ہے, ان کے قانون کے مطابق یہ پالیسی حکومت بناتی ہے, نیپرا اس کو صرف امپلیمنٹ کرتی ہے. اچھا جی, اس پہ 3 اہم باتیں میں چاہتا ہوں اس کا اویس لغاری صاحب جواب دے دیں. کہ ایک تو یہ بم برسا دیا جی, یہ جو حکومت نے جو نیا سسٹم متعارف کروایا جی بقول علی ظفر صاحب کی, انہوں نے بم برسا دیا ہے. لیکن جو ایک اویس لغاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں جی سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چل گیا ہے, تو کیا وہ یہ بتائیں گے کہ یہ درست ہے کہ اب 11 روپے میں حکومت جو ہے وہ صارف سے بجلی خریدے گی اور پھر واپس اس کو 40 روپے میں بیچے گی, اور کیا اس سے فورن انویسٹمنٹ پہ بھی اثر نہیں پڑے گا؟